جبرائیل سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کو لے کے اترتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام پہنچا دو جو تم پر اتارا گیا ہے. وان لم تفعل، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا تم نے کوئی کام کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الرسول سے پورے قرآن میں 2 آیات شروع ہوتی ہیں. ان 2 آیات میں یہ آیت تحدید، وارننگ، سخت لہجہ لیے ہوئے ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا. اب دیکھیے رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی میں کبھی نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے لیت و لال، پس و پیش، ٹال مٹول، تاخیر سے کام لیا؟ کبھی نہیں لیا. اور یہ کوئی ابتدائی رسالت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت لہجہ استعمال کرے کہ بھائی ذرا دیکھ کے احتیاط سے، بہت ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا مسئلہ یہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا. 23 سال کا ریکارڈ ہے کہ ایک بھی لفظ خطا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک دم سے، ہم اپنے گھر میں بھی ایک بچہ جو 5 سال سے 10 سال سے فرسٹ آ رہا، اب اس سے کہیں اگر تم فیل ہوئے تو تمہاری خیریت نہیں ہے، تم نے سب کچھ کرائے پہ پانی پھیر دینا ہے اگر تم فیل ہوئے، تو بچہ تو رو پڑے گا. یہ کیسی بات؟ آپ 5 سال 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ میں پاس ہو رہا ہوں، میں فرسٹ آ رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم فیل ہوئے. بلکہ اگر جب آپ گھر سے جاتے ہیں بچوں کو تنبیہ کر کے، احتیاط اور ہدایت دے کے، اور اچھے بچے کو کہیں گے اگر تم نے گلاس توڑا تو تمہاری خیر نہیں، تو ایک عجیب سی بات ہے. تو رسول کو کہا جا رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا. فما، اچھا یہ بھی نہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بہت اہم کام، بہت اہم حکم، بہت اہم عمل سے محروم ہو جائیں گے لوگ. نہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ تم نے گویا کار رسالت کچھ بھی نہیں کیا، سب پہ پانی پھیر دیا. مثال اس کی، آج کل کے دور میں آپ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ بھئی 5 سوال کیجئے، 8 سوال ہیں، 5 سوال کیجئے، اور پہلا سوال لازمی ہے. اب ہم 5 کے بجائے 7 سوال کریں اور یہ کہیں کہ بھئی پہلا سوال میں نہیں کر سکتا، تو کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ حالانکہ آپ نے 5 سے زیادہ سوال کیے، لیکن چونکہ پہلا سوال مینڈیٹری تھا، لازمی تھا، اس لیے آپ کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولایت علی نہ ہو تو باقی تمام کام ہم کر لیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کیا خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ تو آپ اس مثال کو، اس آیت کو ذہن میں رکھ لیجیے. اگر آیت نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس مثال کو ذہن میں رکھ لیجیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اچھا اللہ جو ہے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے بلغ. ابلغ نہیں کہہ رہا کہ پہنچا دو، بلکہ صحیح ثلاثی مزید فی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، باب تفعیل، کہ جس میں وہ فعل استعمال ہوتے ہیں جس میں شدت ہو. تو ابلغ نہیں، بلغ، پہنچا دو، ضرور پہنچا دو. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تم پر پہلے نازل کیا. یعنی پہلے سے طے شدہ ایک بات تھی جس کو بیان کرنے کا وقت آ گیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے اس آیت میں وہ بات نہیں ریپیٹ کی. بھئی میں درس دینے آتا ہوں، کوئی مجھ سے کہتا ہے درس دینے سے پہلے آپ اعلان کر دیجئے گا کہ آپ کے بعد کس کا درس ہوگا. تو بیچ میں ایک پرچی آتی ہے جس میں آتا ہے کہ بھئی جو آپ سے کہا تھا وہ اعلان کر دیں. بس یہ کافی ہے کہنا کہ جو آپ سے بات ہوئی تھی، تو یہ کافی ہے. ما انزل الیک من ربک، جو تم پر پہلے نازل ہوا وہ پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کار انجام نہ دی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. کیوں یہ بات کرنی پڑی؟ کیونکہ رسول اللہ کو خدشہ تھا کہ جب میں یہ بات کروں گا، اعلان کروں گا، تو لوگ میری مخالفت کریں گے. کتابوں میں، روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ دنیا میں اگر تعصب کو تقسیم کیا جائے تو 10 میں سے 9 حصے عربوں کے پاس جائیں گے، 1 حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوگا. یعنی عربوں میں تعصب اتنا ہے. اور یہی بات تھی کہ لوگ جب بھی فضیلت علی کی بات آتی تھی تو
تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوتا تھا کہ بنی ہاشم اپنی برتری جتلانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل نے جب اس سے کسی نے پوچھا کہ جب تم رسول کی تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہو، ان کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ ان کا قبیلہ ہمارا قبیلہ تمام باتوں میں برابر ہے، تو نبوت بنی ہاشم میں کیوں؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں یزید ملعون نے اہل بیت کو اپنے دربار میں دیکھ کر کیا کہا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، یہ تو بہانہ تھا حکومت حاصل کرنے کا۔ تو رسول کو خدشہ تھا کہ اگر میں ولایت علی کا اعلان کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے اپنے امزاد کو پروموٹ کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ بنی ہاشم کی پوری پری پلان سازش تھی حکومت پر قبضہ کرنے کی، پست لوگوں کی سوچ ایسی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ نے کہا گھبراؤ مت، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، جو نہیں مانیں گے ان کو چھوڑ دیں، اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہدایت نہ لینا چاہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ولایت علی کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی منکر ہیں وہ کافر ہو گئے۔ وہ لوگ جن کو معلوم ہے اور جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے کہ جن کو نہیں معلوم یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں کچھ کوتاہی ہماری بھی ہوتی ہے۔ تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہاں پر آ کر اس بات کو ہم واضح کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ولایت علی کو، محبت علی کو منافقت اور ایمان کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، کفر و باطل کا معرکہ بنا دیتے ہیں۔ ولایت علی اگر فرض کر لیں نہ ہو تو کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی جو لوگ ولایت علی پہ نہیں یقین کریں گے اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ نے یہ کام پہلی مرتبہ نہیں، یہ حکم پہلی مرتبہ نہیں، یہ بات پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی کی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ پیش کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فرشتوں کو حکم دیا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا مستکبرہ، اور اس نے استکبار کیا، اکبرہ نہیں استکبرہ، اس نے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا، میں آدم سے بڑا ہوں۔ یہ عمل کس کے برابر ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کفار کافروں میں سے ہو گیا، یہ کفر کیا اس نے۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا۔ چھٹے امام کے مطابق اس نے 4 رکعت نماز 2000 سال میں پڑھی تھی، اور پھر امام نے کہا کہ پتہ نہیں وہ اس دنیا کے سال تھے اس دنیا کے، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو آفر کی تھی، پیشکش کی تھی، تو آدم کے سجدے سے مجھے باز رکھ، ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں کسی نے تیری عبادت نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے تیری بنائی ہوئی عبادت نہیں چاہیے، اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے۔ چنانچہ اگر تو میرے ایک حکم کو بھی چھوٹا سمجھے گا تو گویا تو نے مجھ کو چھوٹا سمجھا، ایک حکم کو بھی غلط سمجھے گا تو نے میری خدائی پہ، جسے کہتے ہیں کہ سوالیہ نشان بنایا۔ اختلاف فرشتوں نے بھی کیا تھا، اختلاف شیطان نے بھی کیا تھا۔ فرق کیا تھا؟ انہوں نے ادب والے لہجے میں اختلاف کیا اور وجہ پوچھی، اور کہا کہ کیا ہم نحن نقدس لک، کیا ہم تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کیوں بنا رہا ہے انسان کو، پیدا کر رہا ہے، اپنا بنا رہا خلیفہ؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ نو وے، میں نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا، یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اہانت، اس گستاخی کی سزا دی، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو جو لوگ جانتے بوجھتے ولایت علی کے منکر ہیں تو وہ ہمارے نزدیک کافر ہیں۔ ہاں، جس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے لیے گنجائش موجود ہے، بلکہ یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے ہمارے عالم دین، یا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ اپنے محلے میں ایک اہل سنت کے عالم سے ملتے جلتے رہتے تھے اور بڑے ان کے اخلاق سے متاثر تھے، اور اکثر سوچا کرتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ اتنے پرخلوص آدمی ہیں، یہ ہمارے مذہب حق میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے۔ اس اسلحے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس اہل سنت عالم کو ہمارے شیعہ عالم دین نے اپنے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، اور جنت اور ان کے درمیان ایک شیشے کی دیوار ہے، یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں، بڑی بڑی ونڈو گلاسز ہوتی ہیں جس پہ آپ باہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں، جیسے کاغان کا ناران وغیرہ میں ایسے ہوٹلز ہیں جن میں بڑی بڑی دیواروں کی جگہ انہوں نے شیشے لگا دیے تاکہ آپ باہر کا منظر دیکھ سکیں۔ تو
وہ عالم دین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شیشے کی دیوار ہے اور جنت ہے، اور سامنے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے جیسے کوئی استاد اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، اپنے شاگرد کو. تو پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ میں تمام امتحان میں پاس ہو گیا، ولایت علی کا امتحان رہ گیا جس کی طرف متوجہ نہیں تھا. اب یہ استاد مجھے ملا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اور یہ مجھے ولایت علی کی تعلیم دے رہا ہے. جب میں ولایت علی کو سمجھ لوں گا تو پھر اس جنت میں جاؤں گا. تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نہیں پہنچ پاتے، اس میں خود ان کی کوتاہی، ماحول کا اثر، کچھ ہماری کوتاہی کہ ہم ان تک بات نہیں پہنچا پاتے. تو ان کا ایک ضمنی امتحان، سپلیمنٹری ایگزام لیا جائے گا. جو جان بوجھ کے عمل نہیں کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا، غلط ہے یہ عقیدہ، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر سپلیمنٹری ایگزام کے ہی جہنم میں جھونک دے گا. بہرحال تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کے مصداق ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، جو ولایت علی کو جان بوجھ کر تسلیم نہیں کرے گا وہ کافروں میں سے ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے لوگوں کو ٹھہرایا، اونٹوں کے پالان سے اسٹیج تیار کروایا، اور پھر سب سے پہلے خطبے کے شروع میں لوگوں کو اشارہ دیا کہ اب میری رخصتی کا وقت آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. تو رخصت ہونے سے پہلے میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنا کام کر دیا؟ کیا میں نے تعلیم اسلام اور اللہ تعالیٰ کے امور کو تم تک پہنچا دیا اور امانت تم تک آ گئی، پہنچ گئی؟ تو سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم قیامت میں گواہی دیں گے کہ آپ نے تمام چیزیں ہم تک پہنچا دی. جب اللہ کے رسول نے ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ ہر بات پہنچا دی، تو اب جو میں بات پہنچانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک بات ہے جو میری طرف سے نہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ میں تمہیں پہنچانے جا رہا ہوں. پھر لوگوں سے اس بات کو، اس حکم کو، اس عقیدے کو، اس اعلان کو پہنچانے سے پہلے ایک دلچسپ سوال کیا. ایھا الناس، اول الناس بالمؤمنین انفسہم من انفسہم، کہ من اول الناس، کون ہے لوگوں پر اولا، بالمؤمنین من انفسہم، ان کے نفوس سے زیادہ ان پر. دیکھیں مجھ پر میرے نفس کا حق ہے، مجھے پیاس لگے گی میں پانی پیوں گا، مجھے بھوک لگے گی میں کھانا کھاؤں گا، کپڑے پہنوں گا، تزئین کروں گا، میں سوؤں گا، میں لوگوں سے ملوں گا، جو کام کروں گا اپنی مرضی سے. لیکن اسلام میں انسان اپنی مرضی سے نہیں، رسول کی مرضی سے کام کرتا ہے کہ میں سوؤں گا تو کب سوؤں گا، کب اٹھوں گا، نماز کا وقت ہوگا تو میں نیند توڑ دوں گا، میں کھاؤں گا لیکن رمضان آئیں گے تو نہیں کھاؤں گا دن میں کیونکہ رسول نے منع کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ بتلائیے، تو رسول نے کہا، ایک روایت میں ملتا ہے کہ رسول نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پڑھی، النبی اول الناس بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی لوگوں پر ان کے نفوس سے زیادہ اولا افضل ہے. اور ایک جگہ آیا کہ رسول نے کہا کہ اللہ میرا رہبر اور مولا ہے اور میں تمہارا رہبر اور مولا ہوں. جب یہ بات تسلیم کر لی لوگوں نے کہ آپ ہم پر ہمارے نفس سے زیادہ اولا ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اول الناس بالمؤمنین، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگوں پر ان کے نفوس سے زیادہ اولا نبی ہوتا ہے. میں نے قرآن سے بھی بتلا دیا، خود اپنی طرف سے بھی سمجھا دیا کہ میں ہوں اولا تمہارے نفس پر تم سے زیادہ. اور پھر کہا فمن کنت مولا ہوں فہذا علی المولا. اس سے پہلے مولا علی کو پلیٹ فارم پہ بلایا، اسٹیج پہ بلایا، اپنے برابر کھڑا کیا، صرف رسول اور علی اور کوئی نہیں، کہ لوگوں کو شک نہ ہو جائے کہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بلند کیا، بتایا کہ دیکھو یہ میرے محفوظ ہاتھ ہیں جس سے دین تم تک پہنچا، اور یہ علی کے ہاتھ ہیں جس کو میں نے دین منتقل کر دیا. اللہم صلی علی. اور پھر علی کو کہتے ہیں اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، ایک روایت میں ہے کہ علی کے قدم زمین سے اڑ گئے. یعنی رسول کا بس نہ چلے تو وہ سورج تک پہنچ، آسمان تک پہنچا دیں، عرش تک پہنچا دیں. علی کو اتنا اوپر اٹھایا جتنا اٹھا سکتے تھے. جب اٹھایا تو آستین آپ کو معلوم ہے، ویسے تو بٹن ہوتے ہیں آستینوں میں آج کل، اگر اس طرح کی آستین ہے تو، اور لوز آستین ہے جس کو ہم بیل سلیو کہتے ہیں آج کل، تو وہ آستین نیچے چلی جائے گی.
تو آپ نے اکثر غور کیا ہوگا، عورتیں تو چلیں ٹھیک ہے حجاب کا مسئلہ ہے، مرد بھی اگر کہیں بیٹھا ہو، اگر اس کے بٹن کھلے ہوں تو فوراً متوجہ ہوتے، آستین اگر پلٹ جائے تو فوراً آستین کو رول ڈاؤن کرے گا، دامن اڑ جائے تو فوراً دامن کو ٹھیک کرے گا. یعنی ایک تہذیب یافتہ شخص کی نشانی ہے اپنے لباس کو درست رکھنا. رسول اتنے ایکسائٹڈ تھے، اتنے ایموشنل تھے، اتنے جوش و جذبے میں تھے، ان کو ہوش نہیں تھا کہ میرا لباس میری آستین کی طرح. جو اکثر آپ احادیث میں پڑھتے ہیں کہ ان کی بغل کی سفیدی، بغل کا نور بغل تک نظر آنے لگی. ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا، بس وہ چاہ رہے تھے کہ علی کو کس طرح بلند کر دوں، اتنا بلند کر دوں کہ 1,00,000 کے مجمع کے آخری شخص کو بھی نظر آ جائے. اور اس پہ بھی بس نہیں چلا، دوسرا ہاتھ خالی تھا، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا. ہاذا، لوگ کہہ سکتے ہیں علی نام کے تو بہت سارے لوگ موجود تھے، کون سا علی؟ تو اشارہ کر کے بتایا یہ والا علی، وہ نہیں جو تمہارے درمیان علی، عبداللہ، عبد الرحمن نام کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ والا علی، فہذا علی، یہ والا علی جو ہے وہ مولا ہے. کس کا؟ جس کا میں مولا. اچھا آپشنل ہے، زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کمپلجن نہیں ہے. اب آپ کہیں بھائی یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے بھائی آپ نہ مانیں، اگر علی کو مولا نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے آپ رسول کو بھی مولا نہیں مان رہے. تو بس ٹھیک ہے، جو رسول کو مولا مانتا ہے اسی کی مولائیت، اسی کے لیے ہے علی کی مولائیت. تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا. اس سے یہ جملہ نہایت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس جملے سے زیادہ خوبصورتی، یا جسے کہتے ہیں کہ 4 چاند لگانے والی وہ دعا ہے جو مولا رسول اللہ نے مولا علی کے حق میں اسی وقت کی. کب؟ جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا، اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم والے من والا ہو، اے اللہ اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھ، وعادے من آدا ہو، اور اس سے دشمنی رکھ جس سے علی دشمنی رکھے، وَأَحُبُّ مَنْ احبہ، اور اس سے محبت کر جس سے علی محبت کرے، وَأَبْغُضْ مَنْ ابغض ہو، اور اس سے بغض رکھ جس سے علی بغض رکھے، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَہُ، اس کی مدد کر جس کی علی مدد کرے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، اس کو چھوڑ دے جس کو علی چھوڑ دے. اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی دعا، جو سب سے بڑی دعا اور حیرت انگیز دعا کہ آدمی سوچ میں پڑ جائے اس طرح کی دعا کیسے کر دی. اللہ کے رسول نے کہا ادرع الحق معاہ حیث الدار، اور حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے. اب عمار یاسر کی وہ بات ہمیں یاد آتی ہے جب رسول اللہ نے ان کو نصیحت کی ہے، عمار یاسر جب دنیا کے لوگ ایک طرف ہوں اور علی ایک طرف ہوں تو تم اس طرف جانا جہاں پر علی ہو. تو کیا کہا؟ ادرع الحق معاہ حیث الدار. اور اس کے بعد پیغام اتنا اہم تھا، اللہ کے رسول نے تاکید کی، الا فیبلغ الشاہد غائب، آگاہ ہو جاؤ کہ جو شاہد ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے، اپنے تک بات نہیں رکھ. اللہ کے رسول نے اسٹریٹجی ایسی اپنائی تھی کہ 3 دن تک روکا رکھا. 3 دن کے بعد جب 1,00,000 افراد اپنے گھر جائیں گے، اگر ہر فرد کے گھر میں 5 افراد بھی ہیں کم از کم، تو 1,00,000 ضرب 5 لاکھ تک بات 3 دن کے اندر پہنچ جائے گی. اتنی تیزی سے تو ٹویٹر اور انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ بھی اپنی بات نہیں پہنچاتے، ہر جگہ ایک لمٹ ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے اتنی خوبصورت دعا کی کہ حق کو اس طرف موڑ دینا جہاں علی مڑے. اب معیار خود حق نہیں ہے، اب معیار خود علی ہے. جو علی کریں گے وہ حق ہوگا، جس طرح جو رسول نے کیا. جبھی تو رسول نے کہا کہ میں تمہارے نفس سے بھی تم پہ اولا ہوں. تو اسی طرح من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اس کے بعد جو شاہد ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے. اس کے بعد اللہ کے رسول باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھ کو اور علی کو مبارکباد دو. دیکھیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ بھائی نعوذ باللہ شو مار رہے ہیں کہ بھائی ان کے کزن، ان کے داماد، ان کے بنی ہاشم کے خانوادے بہت بڑی چیز بن گئے تو بھائی مجھے مبارکباد. رسول اللہ نے کبھی نہیں اس طرح کا اظہار کیا کہ علی نے عمر بن عبدود کو پچھاڑا، مجھے مبارکباد دو، دیکھو یہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ، میرا داماد، میرا کزن.
احد میں علی رہے قائم، کبھی نہیں کہا مجھے مبارکباد دو، خیبر میں نہیں کہا مجھے مبارک. ایک فخر تھا رسول اللہ کو کہ مجھے اور علی کو مبارکباد دو، اور اپنا امامہ جس کو ضحاک کہا جاتا ہے، اپنا امامہ اتار کے علی کو پہنچایا، پہنایا. اللہم صلی علی اللہم صلی علی اپنا امامہ اتار کر علی کو پہنایا. اور رسول اللہ کی شہادت کے بعد اکثر مولا علی رسول اللہ کا امامہ پہن کر باہر نکلتے تھے، اور لوگ کہا کرتے تھے دیکھو علی آ گئے ضحاک پہنے ہوئے، دیکھو علی آ گئے رسول اللہ کا امامہ پہنے ہوئے. غدیر ان کو یاد آ جاتا تھا، اور لوگ باری باری آ کے علی کو بھی مبارکباد دیتے تھے اور رسول اللہ کو بھی جسے کہتے ہیں مبارکباد کر دیتے تھے. اور نامی گرامی لوگوں نے، سیلیبریٹیز نے تو سب سے پہلے 1 2 3 جتنے بھی ہوں، سب سے پہلے انہوں نے مبارکباد دی. بخن بخن لکا یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. مبارک ہو، ویل ڈن، مطلب بخن بخن ویل ڈن، شاباش، بہت اچھے، بہت خوب، مبارک ہو آپ کو کہ آپ یبن ابی طالب، علی بھی نہیں کہا، یبن ابی طالب، اے ابی طالب کے بیٹے، اصبحت و امسیت، ہم نے اس حال میں صبح کی، اس حال میں شام کی کہ آپ میرے مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، تمام مومن اور مومنات کے مولا ہو گئے. اب یہ جھوٹی مبارکباد تھی، سچی مبارکباد تھی وہ الگ بات ہے. ہمارے امام سے پوچھا گیا وہ کون سی ایسی شہادت ہے جو جھوٹی بھی ہوتی ہے تو بھی قبول کیا جاتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ منافق کی شہادت، منافق کی گواہی آپ کو قبول، آپ نہیں کہہ سکتے، تمہارے دل میں یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. جھوٹی بخن بچا گئی ورنہ تو چونچ میں، جھوٹی بخن بچا گئی ورنہ تو چونچ میں کنکر لیے کھڑا تھا پرندہ غدیر میں. ابابیل کنکر لیے آئے تھے نا تو فوراً کنکری ڈال دی تھی، اگر نہ کی تو انہیں اگر نہ کر دیتے تو پھر دیکھ لیتے معجزہ. تو ہاں کرنی پڑی جسے کہتے ہیں. اس کے بعد لوگ ایک ایک کر کے آئے اور علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی. 3 دن، ظاہر سی بات ہے عورتوں مردوں دونوں نے کی. عورتوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک برتن ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں جس کی بیعت کی جاتی ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ادھر سے وہ عورت ہاتھ ڈالتی ہے کہ ہاتھ مس نہ ہو، لیکن برتن ایک ہی ہوتا ہے. تو عورتوں مردوں تمام لوگوں نے، 1 لاکھ افراد نے، ظاہر بات ہے ٹائم تو لگے گا، تمام لوگوں نے بیعت کی. اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت رسول اللہ کے بہت مشہور، جسے کہتے ہیں کہ شاعر رسول جن کو کہا جاتا ہے، وہ تھے، اور باقاعدہ ایک پوری نظم، ایک منقبت لکھی ہے. اس کے 2 اشعار میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو اعلان ہے یہ کس تناظر میں کیا جا رہا ہے. جس طرح آج کل لوگ اس کو کسی اور تناظر میں لے جاتے ہیں. تو حسان بن ثابت کے جو اشعار ہیں اس میں سے 2 اشعار ایسے ہیں. فقال له قم یا علی فانی رضیتک من بعدی اماما وہادیا. پھر کہا کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ، بے شک میں راضی ہو گیا اپنی بات تمہاری امامت اور تمہاری رہبری پر. فقال له قم یا علی فانی رضیتک من بعدی امامک وہادیا. فمن کنت مولاہ فہذا ولیہ فکونوا له اتباع صدقا موالیا. بس جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، اس کی اتباع کرو صدق دل سے جو تمہارا رہبر و رہنما ہے. تو یہ پس منظر غدیر کا. اب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے گواہی نہیں قبول کی، بہت سے لوگوں نے اوپری دل سے مبارکباد دی، کچھ لوگوں سے صبر نہ ہو سکا. وہی ہم نے کہا نا کہ پرندہ چوچ میں پتھر لیے کنکر لیے کھڑا تھا. حارث بن نعمان فہری. اچھا ابھی ٹھہر جائیے، جب یہ بات مکمل ہو گئی تو سورہ مائدہ ہی کی 3ری آیت اتری. کون سی آیت؟ الیوم اکملت. ہم غلط پڑھتے ہیں، اس آیت سے پہلے ایک ٹکڑا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا فلا یخشوہم یخشونی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. لیکن پھر وہی کفر اور بطلان کا مسئلہ، پھر وہی کفر کا فتویٰ. ہم نہیں لگا رہے، خدا لگا رہا ہے. خدا نے پہلے کہا آدم کو سجدہ کرو، جس نے نہیں کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، فوراً کفر کا مسئلہ آ گیا، درپیش آ گیا. پھر اللہ اعلان کروایا ولایت علی کا، اور پھر فوراً کہہ رہا ہے کچھ لوگ نہیں قبول کریں گے، نو پرابلم، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو. پھر کفر کا مسئلہ آ گیا، کفر کا فتویٰ آ گیا. اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ پھر کفر کا مسئلہ، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ کے رسول نے توحید کا پیغام 13 سال تک مکے میں پہنچایا، یہ آیت نہیں اتری الیوم اکملت. نبوت منوائی، یہ آیت نہیں اتری الیوم اکملت. قیامت کا عقیدہ سمجھایا، یہ آیت نہیں اتری. مدینے آئے، نماز کا حکم آیا، الیوم اکملت نہیں ہوا. روزہ شروع ہوا، اس کے احکام، الیوم اکملت کی آیت نہیں اتری. جہاد، پھر حج، کسی بھی موقع پر یہ گواہ ہے تاریخ، اور قرآن بھی گواہ ہے اس بات پر، کبھی بھی الیوم اکملت نہیں کہا گیا کہ آج دن مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ حجت الوداع پر یہ آیت نہیں اتری کہ آج دن مکمل ہو گیا، کیونکہ ایک اہم اعلان ہونے جا رہا تھا. اہل سنت کے ہاں اس آیت کا شان نزول حجت الوداع ہے کہ حجت الوداع پہ یہ آیت یہاں نازل ہوئی. حجت الوداع میں کوئی نیا قانون نہیں تھا جس پہ آپ کہیں میں اب مکمل ہو گیا، یہ اس وقت نازل ہوئی. تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. ولایت علی بات ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ کہتا ہے میں غریب ہوں، مفلس ہوں، مجھے کچھ دیجئے. امام کہتے ہیں کہ تو کیسے غریب ہے، تو بہت امیر ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہیں گے یہ بتا تیرے پاس ولایت علی ہے؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا اگر یہ ولایت میں تجھ سے ہزاروں درہم اور دینار کے بدلے مانگ لوں، خرید لوں، تو بیچے گا؟ اس نے کہا نہیں، کبھی نہیں بیچوں گا، چاہے دنیا کے خزانے مجھے مل جائیں. تو امام نے کہا تو بس سب سے بڑی دولت یہی ولایت ہے. تو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہی سب سے بڑی. ایک شخص نے کہا یا امام دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو امام نے کہا تو جنت میں ہے، یہ دعا کروا کہ جنت سے نہ نکالا جائے. کیسے؟ کہلیں تیرے پاس ولایت علی نہیں؟ کہلیں ہے. تو بس جس کے پاس ولایت علی ہے وہ جنت میں ہے. اب کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ جنت سے نکالے جاؤ. کچھ حرکتیں کرنے پہ ماں بھی اپنے بچوں کو کہتی نا چلو یہاں سے بھوٹو، جاؤ یہاں سے، یہ گندے پیر لے کے نہیں آنا. آپ کا اپنا گھر، آپ نے اپنا جسے کہتے ہیں کمرہ، اور آپ کو نکالا جا رہا ہے. تو کوئی ایسی نجاست لے کر نہیں آنا، کوئی ایسا گناہ لے کے نہیں آنا جس کی وجہ سے نکالے جاؤ. تو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا. اب تک اللہ ناراض تھا کیا؟ ناراض نہیں تھا، بس وہ سیٹسفائی نہیں تھا. جیسے کہتے ہیں نا بیٹا ایک کام کر کے لاؤ، نہیں ابھی تھوڑا سا اس میں ہے گنجائش ہے، امپروو کرو اپنی ہینڈ رائٹنگ کو، جاؤ دوبارہ کر کے لاؤ. نہیں ابھی بھی غلطیاں ہیں، میں نہیں بتا رہا لیکن جاؤ دوبارہ. جب وہ کمپلیٹ کر ہم کہتے ہیں ہاں اب میں تم سے ہیپی، اب تمہارا انعام حاضر. تو اب اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی شخص کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنے حج کر رہے، اگر ولایت علی کے بغیر آیا تو اللہ راضی نہیں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ ملحد ہیں، ماشاءاللہ لیکن بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، تو کیا یہ دوزخ میں جائیں گے؟ تو ہم یہی آیت پڑھیں گے ان الدین عند اللہ. اسلام نہیں پہنچا بھی ایک الگ بات ہے، وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ آپ اس سے ڈسکس کریں، لیکن اس تک پہنچ گیا، اس نے قبول نہیں کیا، ہٹ درمی ضد کا مظاہرہ کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام.
اسلام کے بغیر کوئی بھی بات قابل قبول نہیں. اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہی ہے دین. اب لوگ آپ سے یہ سوال کریں گے, تانا دیں گے آپ کو, ایک ملحد, ایک عیسائی, ایک یہودی, کون سا اسلام؟ شیعہ اسلام, سنی اسلام, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, وہابی, کون سا اسلام؟ سعودی برانڈ, ایران برانڈ, افغانستان برانڈ, کون سا؟ ہم کہیں گے غدیری برانڈ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, وہ اسلام جس سے اللہ راضی ہوا. کس اسلام سے اللہ راضی ہوا؟ جب اس نے نعمتیں تمام کی. کب نعمتیں تمام کی؟ جب ولایت علی. تو جس گروہ, جس مکتب, جس فرقے کے پاس ولایت علی کا عقیدہ ہے, بس وہی اسلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اسلام ہے. باقی اپنی اپنی مرضی کے اسلام ہیں. اب جو ہے حارث بن نعمان فہری آتا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, چیلنج کرتا ہے, وہی شیطان والی حرکت, اور کہتا ہے محمد تم نے کہا خدا کو مانو, ہم نے خدا کو مانا. تم نے کہا مجھ کو نبی مانو, ہم نے نبی تسلیم کیا. تم نے کہا قیامت پہ عقیدہ رکھو, ہم نے قیامت پہ عقیدہ رکھا. تم نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. تم نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. تم نے کہا جہاد کرو, ہم نے تلواریں نکال لی. تم نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا. اب تم اپنے امزاد کو ہماری گردنوں پر مسلط کر کے جا رہے ہو. دیکھیں وہی انداز, نہ کوئی وحی آئی تھی, نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی, یہ تو بنی ہاشم کا ڈرامہ تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. تو حارث بن نعمان فہری کیا کہتا ہے, اب تم اپنے امزاد کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہو. رسول اللہ نے بہت نرمی سے جواب دیا, یہ میرا نہیں, اللہ کا حکم ہے. اب وہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنستا ہے اور اپنی گھوڑے کی طرف پلٹ کر کہتا ہے, اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو ابھی اسی وقت مجھ پر عذاب نازل کر. کہتے ہیں اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا, اس کے سر پہ لگا اور اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے زمین میں چلا گیا, اور حارث بن نعمان فہری 2 ٹکڑے ہو کر جہنم واصل ہوا. بالکل اسی طرح جس طرح علی کی تلوار کسی کے دشمن کے سر پہ لگتی تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی. میں کہوں یا اللہ یہ سزا دینے میں شباہت کیسی؟ تو کچھ نہیں کہ جواب آئے, وی آر آن دا سیم پیج, می اینڈ علی, خدا اور خدا کا علی, دے آر آن دا سیم پیج. ان کی سزا بھی ایک جیسی ہوتی ہے. ہاں بس فرق یہ ہے کہ علی میرے دشمن کو تو 2 ٹکڑے کرے گا اور تیرے دشمن کو میں 2 ٹکڑے کروں گا. اللہم صلی علی. تو یہ وہی انجام حارث بن نعمان فہری کا جو شیطان کا انجام, اور اس کے لیے جو آیت اتری اس میں بھی پھر کفر کا پہاڑا. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. سأل سائل بعذاب واقع, ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا. للکافرین, جو کفار کے لیے تھا, لیس لہ دافع, اور اس سے بچانے والا اس کو کوئی نہیں تھا. پھر کفر بیچ میں آ گیا کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے اور منہ موڑے اور رسول کی نبوت پہ شک کرے وہ کافر ہے. للکافرین لیس لہ دافع, اور جب اللہ تعالیٰ کفار پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. یہ احوال تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67, آیت نمبر 3, سورہ معارج کی آیت نمبر 1 اور 2 کے پس منظر میں. اب حوالہ جات مختصراً, ویسے تو ماشاءاللہ اب بہت سارے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں. پہلے تو بہت چھپایا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ عبدالحسین امینی کو ان کے درجات کو بلند کرے, کروٹ نصیب کرے ان کو جنت, اور اہل بیت کا پڑوس ان کو عطا فرمائے کہ انہوں نے کتنی محنت سے حوالہ جات کو اکٹھا کیا. عبدالحسین امینی کی الغدیر نامی کتاب جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے, جس کو 40 سال کی محنت شاقہ کے بعد انہوں نے لکھا. روزانہ 17 گھنٹے, لوگ دنیا نہیں کماتے 17 گھنٹے روزانہ کام کر کے, جس طرح دیوانہ وار جنت کمائی ہے. عبدالحسین امینی نے 17 گھنٹے کام کر کے 10,000 کتابوں کو صفحہ بہ صفحہ, سطر بہ سطر, لفظ بہ لفظ, حرف بہ حرف پڑھا ہے.
اور 1,00,000 کتابوں کے ریفرنسز جمع کیے ہیں، 11 سفر کیے ہیں، اور سفر بھی ایسے کہ صرف فوکس کتاب. ہمارے تو پریزیڈنٹ بھی انڈیا جائیں تو پہلے اپنی بیگم کے ساتھ تاج محل کے سامنے تصویر کھنچوائیں. کسی نے پوچھا آپ تاج محل گئے تھے؟ کہیں گے نہیں، میں تو روزانہ لائبریری جاتا تھا اور وہاں اپنا کام کرتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. جن جوتوں میں گئے تھے وہ جوتے ویسے ہی پھٹے پرانے واپس آئے، کوئی نئے جوتے نہیں لیے. موسم کیسا تھا؟ کہہ لیں گے مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا موسم پر. یہ تھی دین کی طلب اور تڑپ، اور ہمیں شوقی نہیں ہے. 20 جلدیں، پہلی جلد پڑھ لیں، اردو میں دستیاب ہے جس میں سارے ریفرنسز موجود ہیں. لیکن آج کل کی امت کو ٹک ٹاک اور اسنیک ویڈیو سے فرصت ملے، 1-1 منٹ کی ویڈیو ہمیں مل جائے تو وہ ہم پڑھ لیں گے. اب 1-1.5 منٹ میں تو کوئی فنی ویڈیو کلپ ہی آ سکتی ہے، کوئی مسخرہ پن ہی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے، کوئی حدیث، کوئی جسے کہتے ہیں کہ اہم بات تو نہیں پہنچائی جا سکتی. بہرحال تو عبدالحسین امینی کے صاحب کا تھوڑا سا ہم وہ بھی کروا دیں، مقام و مرتبہ کے حوالے سے تعارف، کہ ان کے مرنے کے بعد ایک صاحب نے، ان کے ایک دوست نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک قطار لگی ہوئی حوض کوثر کے سامنے، ساقی کوثر پیالے بھر بھر کے ان کو پلا رہے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو ساقی کوثر پیالہ جس سے وہ پلا رہے تھے وہ رکھ دیتے ہیں. اب ایک دم سے یہ گھبرا جاتے ہیں کہ خیریت مولا، مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی، میں نے تو آپ کے لیے کتاب لکھی. مولا نے کہا اسی لیے تو جام رکھ دیا، تم تو اس قابل ہو کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں. اور پھر اپنے ہاتھوں کو پیالہ بنا کر عبدالحسین امینی کو سیراب کیا. اللہم صلی علی. بہت ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے، آدمی ریگریٹ کرتا ہے کہ ہم نے پوری زندگی ایسی گزار دی. عبدالحسین امینی کی کیا قدر و منزلت. تو اگر آپ ان کی کتاب کے ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو علماء حضرات نبیوں کا اور ان کے ولیوں کا سا دل رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے ثواب میں شریک ہوں لوگ. اتنا مختصر سا عمل انہوں نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ درود پڑھیں تعجیل مہدی، ظہور مہدی کی دعا ضرور کریں. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو میں اپنے کتاب کے ثواب میں شامل کر لوں گا. اللہم صلی علی وعجل فرجہم. اگر ہم بات کریں راویوں کی تو اصحاب رسول میں 110 صحابہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے. 110 صحابہ سے مروی ہے یہ روایت. فقط عبداللہ نام کے 10 صحابہ ہیں. تابعین کی بات کریں جو اصحاب کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری، 84 تابعین نے اس روایت کو نقل کیا. علماء کی بات کریں 360 علماء نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. مؤلفین کی بات کریں تو 26 مؤلفین نے اس پر باقاعدہ ایکسکلوسیولی کتاب لکھی ہے. احادیث کی کتابوں کے نام کی اگر ہم بات کریں مختصراً، صحیح مسلم، نسائی، ترمذی، مستدرک للصحیحین، مسند امام احمد حنبل اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. ابن جریر طبری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب تاریخ طبری دا موسٹ آتھینٹک اینڈ اولڈسٹ بک آف دا ہسٹری ہے. جتنے بھی تاریخ دان آئے وہ تاریخ طبری پڑھے بغیر تاریخ نہ لکھ سکے. ان کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں تاریخ طبری کا کوئی ریفرنس موجود ہوتا تھا. ہمارے یہاں بہت ساری باتیں تاریخ طبری سے ثابت کی جاتی ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے غدیر خم کا واقعہ تاریخ طبری میں نہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعہ تھا ہی نہیں؟ جب ان کو احساس ہوا ابن جریر طبری کو کہ اتنا بڑا اہم واقعہ میں نے اوور لک کر دیا، اگنور کر دیا، مجھ تک نہیں پہنچا، تو انہوں نے تفصیلات جمع کی اور پھر کتابچہ نہیں، پوری کتاب الولایہ کے نام سے غدیر خم پر لکھی ابن جریر طبری نے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ بڑا ریفرنس دیتے ہیں ابن جریر طبری کا، تاریخ طبری کا، ان کی کتاب میں تو نہیں، 8 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں تو نہیں ہے یہ واقعہ، تو آپ بتائیے گا الولایہ نامی کتاب جو ان کی الگ سے ایکسکلوسیولی ان طبری موجود ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. عبدالحسین امینی کا تذکرہ ہو گیا، لیکن ایک صاحب کا اور تذکرہ اگر نہ کریں تو
ناانصافی ہوگی، اور وہ ہیں سید حامد حسین لکھنوی، لکھنؤ کے بہت بڑے عالم دین کہ جنہوں نے ابقات الانوار نامی کتاب لکھی، 6 جلدوں پر مشتمل۔ سید حامد حسین لکھنوی، ابقات الانوار، عین سے ابقات الانوار نامی کتاب لکھی، جو جواب تھی باب امامت کا، جو باب امامت موجود ہے کتاب تحفہ اثنا عشری میں، جس کو انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اہل تشیع کے خلاف لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب تحفہ اثنا عشری انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو شیعوں کے خلاف کوئی مواد تلاش کرنا ہو تو تحفہ اثنا عشری پڑھیے، تو کمزور دل کے یا کمزور کم معلومات کے شیعہ بھی نہ پڑھیں اس کتاب کو۔ تو بہرحال اس کتاب کے بھی جسے کہتے ہیں کہ جوابات آئے، بلکہ ایک کتاب، ایک چیپٹر جس کا نام باب امامت تھا، اس پر حامد حسین لکھنوی نے 6 جلدوں پر مشتمل کتاب باب امامت پر لکھی، ابقات الانوار۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو ایک حدیث نہیں مل رہی تھی، وہ جگہ جگہ گئے، پتہ چلا کہ فلاں عالم اہل سنت ان کے پاس ہے، جب ان کے پاس گئے ان سے کہا کہ یہ کتاب دیتے، انہوں نے انکار کر دیا، وہ سمجھ گئے یہ کس مقصد کے لیے کتاب مانگ رہا ہے۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے بدلے میں آپ کو خطیر رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ 1 رات کے لیے دے دیں، اپنے گھر میں صرف دیکھنے کے لیے دے دیں، میں نقل کر لوں وہ حدیث، اس کے بدلے میں پھر انہوں نے پیسے بتانا شروع کیے، بولی لگانی شروع کی، لیکن وہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آخر میں یہ کہا کہ میں آپ کا غلام بن کے 1 سال تک رہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حامد حسین لکھنوی 1 سال تک بطور غلام، بطور نوکر اس عالم اہل سنت کے گھر رہے، صرف اس حدیث کو لینے کے لیے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ہمارے علماء تھے جن کی اتنی محنت تھی، جن کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں کہ بھائی فتوے ہم خود دے لیتے ہیں، اب ہم خود پڑھ سکتے ہیں، یا ہم کو فرصت ہی نہیں ہے مثلا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شائبہ نہیں کہ رسول اللہ نے یہ اعلان کیا تھا، یہ اعلان مولا کا تھا اور سرپرست کے معنوں میں تھا، دوستی کے معنوں میں نہیں تھا۔ اب اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں حوالہ جات کے بعد، کہ یہ واقعہ، یہ اعلان فقط دوستی کے حوالے سے تھا یا سرپرستی، مولائیت، حاکمیت کے حوالے سے تھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی۔ بھئی اس پہ دیکھیں 3 طریقوں سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ ایک تو اعتراض ہے انکار واقعی، یعنی واقعہ کا انکار کہ بھئی ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا، کچھ ہم تو نہیں مانتے۔ اب اس انکار واقعی کے ماننے والے بہت کم رہ گئے ہیں، کیونکہ بہرحال لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، مستدرک، مشکات، دیگر کتابوں میں یہ کتاب حوالہ جات موجود ہیں، لوگوں نے مان لیا۔ اب جو لوگ کرتے ہیں، جو آپ ٹی وی اور دیگر جگہوں پہ، پلیٹ فارمز پہ، سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ مولا بمعنی دوست کے ہیں، اب اس کا جواب سن لیجئے کیا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ رسول اللہ کا خطبہ سنیں اور شروعات جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ کیا تھی شروعات، من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، کون ہے جو مومنین کے نفس پر ان سے زیادہ اولا ہے، تو دوست تو نہیں کہا، کون ہے جو مومنین کے نفس سے زیادہ ان کا دوست ہے، اولا کا لفظ استعمال کیا۔ ابھی انجینئر مرزا محمد علی کی ویڈیو آئی ہے، اس نے صاف کہا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ مولا ہے وہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 کے مطابق ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے لوگوں پر ان کے نفس سے زیادہ، تو اولا کا مطلب بمعنی مولا ہے۔ اور پھر خود اس نے اعتراف کیا کہ مولانا طارق جمیل نے جب مولا کہا تو لوگوں نے شور مچا دیا، حالانکہ یہ مولا کا لفظ سورہ احزاب میں نبی کے لیے استعمال ہوا ہے اور نبی نے علی کے لیے استعمال کیا۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2، یا ایھا الرسول، آیا بلغ اگر آپ پڑھیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچائے گویا رسالت کار انجام نہ دی۔ اس میں کون سا ایسا وہ ہے کہ اگر علی کی دوستی کا اعلان نہ ہوا تو کوئی دین کا کوئی پیغام ہی نہ پہنچا؟ ہاں، اگر ہم سرپرست اعلیٰ حاکمیت جانشینی کی بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جانشین جو ہے، سرپرست جو ہے، وہ حاکم جو ہے وہ محافظ ہوتا ہے۔ پھر نمبر 3، الیوم اکملت، آج دین مکمل ہو گیا، تو کون سی نئی بات تھی جب دین مکمل ہوا؟ یہی ایک نئی بات تھی، اس سے پہلے یہ اعلان اس طرح ان لوگوں کے سامنے نہیں ہوا۔ پھر
سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا. کیوں عذاب مانگا؟ کس بنیاد پر تھا؟ کہ وہ معترض تھا کہ آپ علی کو ہماری گردنوں پر مسلط کیے جا رہے ہیں. تو دوستی والا معاملہ نہیں تھا کہ جو اعتراض کرنے آیا دوستی پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، حاکمیت پہ اس کو اعتراض تھا. نمبر 5، اگر آپ دوستی کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے علی کو اپنا بھائی بنایا جب مدینے آئے ہجرت کر کے، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مواقعوں پر بھائی بنایا. تو اس وقت تو الیوم اکمل تو نہیں آئی، یا مولا کا لفظ یہ جسے کہتے ہیں نہیں استعمال ہوا. اس کے بعد 6 نمبر پر اتنا اہتمام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یمن گئے تھے تو وہاں پر علی اور اصحاب میں جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ علی بھائی دوستوں کی طرح ہے، جس طرح میں تمہارا دوست ہوں اس طرح علی بھی دوست ہے. تو مجھے بتائیے خاندان میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا 4 لوگوں کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ ایک کونے میں ایک کمرے میں جا کے خفیہ طور پہ صلاح کروا دی جاتی ہے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو بتایا بھی نہیں جاتا. تو اتنا اہتمام تپتی دھوپ میں اتنے لوگوں کے سامنے، جس میں سے لاکھوں لوگوں میں سے 99% لوگوں کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا اس معاملے سے. پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جب دوست بنایا جائے گا علی کو، تو علی مردوں کے دوست سمجھ میں آتا ہے، عورتوں کے بھی دوست. مطلب یہ کوئی نیو یارک میں کوئی اعلان ہو رہا ہے، کوئی مطلب لندن میں اعلان ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے دین کو تماشا بنایا ہے؟ مردوں کی تو دوست سمجھ میں آتا ہے، لیکن عورتوں کے بھی دوست. مرد تو مبارکباد دے رہے ہیں، اور عورت یہ کہے علی آپ میرے دوست بن گئے، ویل ڈن، بہت اچھے، بہت خوب. مطلب یہ آپ سوچیں ذرا. ہاں سرپرست بن گئے، میرے حاکم بن گئے، میرے مولا بن گئے، میرے مولی وہ بن گئے، ولی بن گئے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا مبارکباد دی جا رہی ہے کس کو؟ علی کو. علی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر علی کسی کے دوست ہیں تو دونوں کو مبارکباد دی جائے، بھائی آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو. دلہا دلہن کو مثلا مبارکباد دی جاتی ہے، یا 2 بھائیوں کو مبارکباد دی جاتی ہے، 2 دوستوں کو، دونوں کو دینی چاہیے نا مبارکباد. لیکن صرف علی کو دی جا رہی ہے اور کسی کو نہیں، بلکہ سب مل کر علی کو. اور مبارکباد دینے والے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ بخن بخن یبن ابی طالب، بخن بخن امیر المؤمنین کہہ کر مبارکباد دے رہے ہیں. یہ کہہ کے نہیں کہ آپ میرے دوست بن گئے. اچھا چلیں یہ بھی بات قابل قبول. آگے چلیں، بیعت کی جا رہی ہے. بیعت، دوست کی بیعت کبھی کی جاتی ہے؟ بھئی میں بیعت کرتا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں. بیعت ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ افضل بہتر شخص کی جاتی ہے. نبی ہو، ولی ہو، جانشین ہو، سپہ سالار ہو، گورنر ہو، کسی بڑے کی بیعت کی جاتی ہے، نہ کہ اپنے برابر کے فرد کی. پھر اشعار حسان بن ثابت کے ابھی آپ کے سامنے پڑھے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو اٹھایا اور اپنے سامنے بلا کر کہا کہ تم ہادی ہو، تم مولا ہو، تم ولی ہو. یہ الفاظ دوستی پہ دلالت نہیں کرتے. پھر اس کے بعد انکار کرنے والے، ایک تو انکار واقعی ہو گیا کہ واقع کا انکار، اب اس کے انکار کرنے والے بہت کم رہ گئے. انکار حسی، یعنی آپ مس انٹرپریٹ کریں، تعویل کریں کہ بھئی اس کا مطلب دوست ہے، کچھ اور نہیں ہے. اس کا بھی جواب آپ کو مل گیا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جب اس کا بھی جواب ان کو نہیں بن پڑتا کیا دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا خود غور کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد اتنے سارے لوگ 1 لاکھ کا مجموعہ وہ منکر ہو جائے، منحرف ہو جائے اور علی کو اپنا ولی نہ مانے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نعوذ باللہ. آپ رسول پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ رسول ناکام ہو گئے، رسول فیل ہو گئے. بھئی ممتحن استاد اچھی طرح پڑھائے، اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو کیا استاد فیل ہوا؟ اسٹوڈنٹ فیل ہوا. اب اس کا جواب سنیے. گراؤنڈ ریالٹی کی ہم بات کر لیں. یہ انکار عقلی کا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی عقل سے سوچیں، اتنے سارے لوگ رسول سے کیسے منحرف، کس طرح گمراہ ہو جائیں گے. نمبر 1 گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے جواب. 1 لاکھ کا مجموعہ تھا، لیکن 96,000 آؤٹ آف مدینہ کے لوگ تھے، آؤٹ آف اسٹیشن، جو چلے گئے، جو واپس نہیں آئے، جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ثقیفہ برپا ہوا، شہادت کے بعد کیا مدینہ میں واقعات ہوئے. 4,000 لوگ رہ گئے. ان 4,000 میں سے 2,000 آزاد تھے، 2,000 غلام تھے. تو غلاموں کی آپ کی معلوم ہے، آپ کا گھر کا نوکر چاکر ماسی، اس کی کیا حیثیت ہے ووٹ ڈالنے کے حوالے سے. 2,000 آزاد میں بھی وہ لوگ تھے تو ظاہر سی بات ہے اپنے قبائلی تعصب کی وجہ سے اپنے قبائلی سرداروں کی بات ماننے پر مجبور تھے. جس طرح ہمارے زمیندار، ابھی آپ نے سنا ہوگا انٹیریئر سندھ میں ایک زمیندار نے پانی بند کر دیا گاؤں کا.
کہ لوگوں نے اس کے نامزد امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ تو جس طرح پاکستان میں صنعت کار ہے، سیٹ ہے، زمیندار ہے، فیوڈل ہے، اس کے کہنے پہ ووٹ دیا جاتا ہے، 1000 10,000 کی آبادی کا گاؤں ہے اور وہ اس کے مطابق دے گا۔ اسی طرح ان 2000 میں بھی وہی لوگ شامل تھے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں ہمارے سوشل میڈیا پہ کون ہے، جلسوں میں کون ہے، اور کرسی پہ کون بیٹھا ہوا ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے دھول جھونکی جا رہی ہے اور لوگ چپ چاپ خاموش تماشائی ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی حال تھا جسے کہتے ہیں، اتنی طاقت نہیں تھی، افرادی قوت نہیں تھی کہ لوگ مقابلہ کرتے۔ ایک تو یہ جواب۔ دوسرا یہ جواب، کیا رسول اللہ کی زندگی میں لوگوں نے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 153، استسعدون ولا تلؤون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم پہاڑی پر چڑھے چلے جا رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخرا، اور رسول تم کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ کب؟ علی احد، غزوہ احد، جنگ احد کے دن، کہ جب علی اور چند افراد بس رہ گئے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو کیا اکثریت میدان جنگ چھوڑ کے نہیں چلی گئی؟ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو ابتدائی دور کی باتیں ہیں، دوسری جنگ تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، وہ زیادہ تعداد میں تھے، اگر افراتفری نفسا نفسی ہو گئی، تتر بتر لوگ ہو گئے، تو آپ اس بات کو بڑھا کیوں رہے ہیں؟ یہ کیوں الزام دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ آگے اکثریت جو ہے رسول کو چھوڑ کے چلی گئی؟ آئیے غزوہ حنین کی طرف، سورہ توبہ آیت نمبر 25 لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ وأعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اذا اعجبت لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یاد کرو بہترے مقام پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اور غزوہ حنین پر، وہاں غزوہ احد کا تذکرہ، یہاں غزوہ حنین کا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں غرہ تھا، گھمنڈ تھا اپنی کثرت پہ، فلم تغن شیئا وضاقت علیکم الارض، لیکن یہ گھمنڈ، یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض، اور زمین باوجود وسعت کے، بما رحبت، تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، جس میں 10,000 مسلمانوں کی فوج تھی، کہ جس پر ایک صاحب نے کہا تھا آج تو ہم جنگ ضرور جیتیں گے کیونکہ ہم کثرت میں ہیں۔ تو کثرت میں تھے، جیتنے کی پوزیشن میں تھے، رسول کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس، تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اس سے پہلے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ والی آیت نہیں سمجھی تھی، کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ آخرت کے طلبگار ہیں۔ میں نے یہ آیت غزوہ حنین کے دن سمجھی، کہ جب رسول کو چھوڑ کے لوگ غزوہ احد میں رسول کو چھوڑ کے گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 یاد رکھیں، اگر کوئی پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہی سب سے آخری سوال ہے، اشکال ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک کثیر تعداد لوگوں کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے۔ تو جب لوگ زندہ رسول کو غزوہ احد، غزوہ حنین میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، تو رسول کے مرنے کے بعد رسول کی نافرمانی منافقین یا کچے دل کے لوگ، کچے ایمان کے لوگ، اعرابی یہ نہیں کر سکتے۔ غزوہ حنین میں زندہ حالت میں کثرت میں یہ کام کر چکے۔ تو 1 لاکھ میں سے زیادہ تر لوگوں نے، اگر حالانکہ ویسے ہم نے بتا دیا گراؤنڈ ریالٹی میں اکثریت کو معلوم ہی نہیں تھا، یا وہ انڈر دا پریشر تھے جسے کہتے ہیں۔ تو غزوہ حنین اور غزوہ احد میں ایسا ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ، اب آپ کہیں نہیں یہ تو آخری رسول تھے، دوسری بات یہ، کیا رسول اللہ سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے اپنے نبی کی نافرمانی کی ہو؟ کن لوگوں کی بات؟ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جن لوگوں نے نبوت کا انکار کیا، نبی کا انکار نہیں، جن لوگوں نے نبی کو نبی مانا اور اس کے بعد نبی سے منحرف ہو گئے۔ 3 بڑی مثالیں، 3 مشہور پیغمبر کی، آپ کو بھی معلوم۔ حضرت نوح علیہ السلام، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 240۔
جب نوح علیہ السلام کے پاس آ رہے اور کہا کہ بھئی اب کچھ کیجئے، ہم تنگ آ گئے ہیں لوگوں کے ظلم سے، کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ کشتی بنائیں، ان کو کہو کہ کھجور کے درخت لگائیں اور کھجور لے کر آئیں، یعنی 1 سال کھجور کا درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، یعنی 1 سال بعد آئیں۔ اب یہ پریشان تو ہوئے بھئی یہ کیا معاملہ ہے، سب کچھ ہو گیا، 800 سال میں ان کو تبلیغ کی اور 900 سال جسے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں لگے، تو 900 سال یا 500 سال یا 400 سال جیسے جیسے لوگ ایمان لائے وہ ظلم سہ رہے تھے۔ بات تو عجیب تھی کہ 1 سال اور، خیر یہ چلے گئے، کھجور لے کر آئے 1 سال بعد۔ اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کو ان کو کہو کہ 1 سال اور۔ اب 240 میں سے 80 افراد بھپر گئے، بھئی یہ کیا بات ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے، اتنے عرصے ہم نے ظلم و ستم سہا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بھی ہم آ گئے، اب آپ کہہ رہے ہیں 1 اور سال، ہم تو نہیں مان رہے آپ کی بات، آپ تو خواہ میں ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ 80 افراد ڈیلیٹ، بغاوت، نو کانفیڈنس ووٹ جسے ہم کہتے ہیں، باہر۔ اب باقی گئے کتنے بجے؟ 160۔ اب یہ واپس آئے کھجور لے کے، اللہ نے حکم دیا 1 سال اور کھجور۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں امام پتہ نہیں کب آئیں گے، نعوذ باللہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اب 80 لوگ اور منحرف ہو گئے کہ بھئی 1 سال تو برداشت کر لیا، اب دوسرے سال پھر برداشت کریں، یہ ہم تو نہیں مان رہے۔ اب کتنے لوگ رہ گئے؟ 80۔ 240 میں کتنے رہ گئے؟ 80، 1/3۔ یہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ جبھی نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو کامیاب نہیں کہا جاتا، کشتی میں سوار ہونے والوں کو کامیاب کہا جاتا۔ اور اسی لیے اہل بیت کو سفینہ نوح سے تشبیہ دی ہے، نوح سے نہیں۔ نوح پر ایمان 240 لائے، نوح کی کشتی میں 80، 1/3 لوگ شمار ہوئے۔ من رکبہ نجا ومن تخلف غرقا، کہ جو سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، نجات مل گئی۔ ومن تخلف، جس نے خلاف کیا اور روح گردانی کی، وہ غرق ہو گیا۔ 1/3 صراط مستقیم میں رہے، 2/3 منحرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال، کتنے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل عبور کیا؟ 6 لاکھ افراد نے اپنے آنکھوں سے فرعون کو، اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، معجزات دیکھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ذرا اللہ سے ملاقات کرنی ہے 30 دن کے لیے، میں آ جاتا ہوں، 30 دن سے 38ویں دن صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، سامری نے بچھڑا بنایا، اس میں آواز ڈالی اور لوگوں نے بچھڑے کو خدا بنا دیا، سامری کو نبی بنا دیا۔ حالانکہ سامری کو خدا بنانا چاہیے، بچھڑے کو نبی، انہیں جانور کو خدا بنا دیا اور انسان کو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا کثیر تعداد منحرف ہو گئی۔ کتنی تعداد منحرف ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ 6 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا تھا ان لوگوں نے، اور بچڑے کو خدا بنا ڈالا 40 دن میں، فقط 40 دن میں، کہ جہاں تو 1400 سال گزر چکے۔ پھر وہی بات، 1/3 سے بھی کم لوگ موسیٰ پہ ایمان لانے والے رہ گئے۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو نیل کراس کرنے کے بعد فیصلہ کر دیتا کہ تم جنتی، لیکن ابھی ایک پیغام، ایک جسے کہتے ہیں کہ غیبت کا امتحان باقی تھا، جس غیبت کے امتحان سے ہم گزر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تو آخری دن 12 افراد تھے ان کے پاس جو ایمان لائے تھے، حواری جن کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان 12 میں سے فقط 4 لوگ میری تعلیمات پر قائم رہیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو میرے بنائے ہوئے جانشین شمعون کی پیروی کریں گے۔ اور پھر وہی ہوا، 8 افراد منحرف ہو گئے، 4 افراد عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ باقی رہے۔ کون لوگ؟ جو ان کے بنائے ہوئے جانشین شمعون کی پیروی کرتے تھے۔ تو کتنے لوگ منحرف ہوئے؟ 2/3۔ کتنے لوگ نجات پائے؟ 1/3۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والے لوگ 1/3۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والے، ایمان لانے والے نہیں، نجات پانے والے۔ بسم اللہ بہت سے لوگوں کی اچھی ہو سکتی ہے، اختتام دیکھنا چاہیے۔ انسان کافر پیدا ہوتا ہے، مسلمان مرتا ہے، نجات یافتہ۔ مسلمان پیدا ہو، کافر مرے، ناکام۔
موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والے لوگ 1/3، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والے لوگ لیس دین 1/3، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نجات پانے والے لوگ لیس دین 1/3۔ ایمان لانے والے لوگ اس سے زیادہ دے، لیکن نجات پانے والے لوگ اسی طرح آج کل کے مسلمان ویکیپیڈیا کے مطابق 1 ارب 100 کروڑ ہیں۔ اس 100 کروڑ میں اہل تشیع کی تعداد 1/3، 2/3 ان لوگوں کی جو علی کی ولایت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ مسلمانوں میں نجات یافتہ طبقہ کون سا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول پہ لانے والا کافر، ہم یہ کہیں گے رسول اور علی دونوں پر ایمان لانے والا، اس طرح کہ دونوں کو مولا کہتا ہو۔ یہ نہیں کہتا ہو کہ جس طرح رسول میرے دوست، جن لوگوں نے دوست سمجھا، جن لوگوں نے عام انسان سمجھا، نعوذ باللہ غلطیوں سے ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جن لوگوں نے رسول کو رسول جانا، مولا جانا، اسی معنوں میں جن معنوں میں رسول کے مراد تھے، انہی لوگوں نے علی کو مولا جانا، تب وہ کامیاب ہو گئے، جس طرح موسیٰ پہ ایمان لانے والے، عیسیٰ پہ ایمان لانے والے اور نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے۔ آخر میں اس شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام، سانچے میں مودت کے جو شخص نہ ڈھلے گا، سانچے میں مودت کے جو شخص نہ ڈھلے گا، وہ تاب ابد آتش دوزخ میں رہے گا۔ رکھ جیب میں تو عشق علی کا زر خالص، رکھ جیب میں تو عشق علی کا زر خالص، سکہ یہی بازار قیامت میں چلے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید غدیر کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ولایت علی کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو مظلوم ہیں ان سے ظلم کو دور فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و آوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔